الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی 18 تاریخ تھی، سن 21 ہجری تھا، اور حمص شہر کے ایک مکان میں، ایک گھر میں ایک ایسی شخصیت موت کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، ایک ایسی شخصیت موت کے گلے لگ رہی تھی، یا موت ایک ایسی شخصیت کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی تھی جس کی جرأت و بصالت، جس کی فہم و فراست، جس کی اطاعت شعاری اور جس کی دین کے پھیلاؤ کے لیے خدمات جلیلہ کا ایک زمانہ معترف ہے۔ میری مراد جرنیل اسلام سیف من سیوف اللہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ سیدنا خالد بن ولید قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے صاحبزادے تھے، اور قبیلہ بنو مخزوم قریش میں جنگوں کا ماہر قبیلہ گنا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً جنگی حربے اور جنگی جتنی بھی چالیں تھیں یہ اس قبیلے کے ساتھ ہی وابستہ تھیں، اور ان کا سردار جو ولید بن مغیرہ تھا یہ بھی بہت بڑا جنگجو سپہ سالار تھا۔ خالد ان کے بیٹے تھے، اور اس باپ نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر خوب تیار کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونچا لمبا قد تھا، سڈول اور مضبوط جسم تھا، تلوار کے دھنی تھے، شمشیر زنی کے بڑے ماہر تھے، اور آپ جب دشمن کی صفوں میں گھستے تو گھستے ہی چلے جاتے تھے، جرأت و بہادری کا پیکر تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرپور جوانی، مستعد اور چاق و چوبند نوجوان تھے۔ یہ ہم ان کی قائدانہ صلاحیتیں جب دیکھتے ہیں تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے خاص ودیت تھیں انہیں یہ قائدانہ صلاحیتیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دشمنی کی، فتح مکہ سے پہلے تک، اور بدترین دشمنی کی۔ حضرت خالد کی طبیعت میں ایک انتہا پسندی کا عنصر تھا، شکست قبول نہیں کرتے تھے کسی بھی صورت میں، سمجھتے تھے کہ مجھے ہارنا نہیں ہے۔ یہ اصل میں ضدی پنا تھا، طبیعت میں ضد کا عنصر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب غزوہ احد میں مسلمان غالب آ گئے کفار پہ، کفار دوڑ گئے قریش مکہ، حضرت خالد کو یہ ناکامی جو ہے نا برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم ناکام ہو گئے۔ لوگ احد میں کفار قریش بھاگ رہے تھے، خالد بن ولید پیچھے پلٹ پلٹ کے کوئی راستہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ میں دوبارہ حملہ کر کے جو ہے نا اس شکست کو فتح میں بدل لوں۔ اچانک اللہ کی حکمت، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ درے پہ کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، وہاں کے مسلمان نوجوان تھے، صحابی رسول تھے، لیکن سمجھنے میں غلطی لگی ان کو، وہ ایک غلطی کر گئے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کچھ ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، لیکن انہوں نے سمجھا شاید یہ اللہ کے رسول نے تاکیداً کہا تھا کہ جب تک لڑائی ختم نہیں ہوتی، ہمیں کامیابی نہیں ملتی، تب تک نہیں چھوڑنا، اب تو کامیابی مل گئی ہے تو چلو ایک لغزش آپ کہہ لیں کہ یہ ایسی لغزش ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، بعد میں معاف بھی کر دیا ان کی لغزش کو، لیکن یہ لغزش مسلمانوں کو بھاری بہت پڑی۔ مسلمان وہاں سے مجاہدین وہ دستہ چھوڑ کے جو ہے نا وہ آ کے ادھر کفار کو پکڑنے لگے، مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ ادھر خالد بن ولید نے اپنے چند ساتھیوں کو لیا اور لمبا چکر کاٹ کے پلٹ کے اسی درے پہ آئے، اور وہاں سے آ کے اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب یہ اتنا اچانک حملہ تھا اور اتنا منظم حملہ تھا، جناب ایک تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت چاہے وہ مسلمان نہیں تھے لیکن جو صلاحیت تھی اس کا اظہار تھا، ان کی فہم و فراست کا اظہار تھا، ان کی دور اندیشی تھی، پلٹ کے حملہ کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ ایک بار شکست کے قریب پہنچا دیا۔ وہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوئی اور پھر مسلمان کھڑے ہوئے پاؤں پہ،
تو دوبارہ جو ہے نا وہ مسلمان کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکمل فتح عطا فرمائی۔ لیکن ایک بار جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو سبق سکھا دیا تھا کہ تمہاری ایک غلطی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی اس کی سزا ہی ہے۔ ایسا ہی 70 جیت صحابہ کرام شہید ہو گئے اور بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ اس نقصان کے پیچھے خالد کی دور اندیشی اور خالد کا جو کمانڈر ہونے کا صلاحیتیں تھیں نا وہ بہرحال نظر آ رہی تھیں۔ اچھا یہ تو ایک معاملہ تھا نا، لیکن اسی طرح کے ایک معاملہ بعد از اسلام بھی پیش آیا جس میں جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتیں کھل کر سامنے ہیں اب اسلام کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں شاید یہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جو بدر میں نقصان کروایا تھا اس کا بدلہ یہاں پہ دلوا دیا۔ جنگ موتا کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، حضرت خالد مسلمان ہوئے تھے تازہ، تو پہلی لڑائی تھی ان کی نا، یہ اس لڑائی میں شریک ہوئے۔ جب پہلی لڑائی میں گئے تو بطور سپاہی کے شریک ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا 3 شخصیات کا نام لے کے آپ نے کہا تھا اگر زید بن حارثہ اس جنگ میں قیادت کریں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ پہ جعفر بن ابی طالب قیادت کریں گے، اور اگر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ اس جنگ کی قیادت کریں گے۔ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو جو مسلمان جس کو چاہیں اپنا کمانڈر بنا لیں۔ خالد بن ولید اس جنگ میں شریک تھے اور اس جنگ میں کفار کا، رومیوں کا لشکر بہت بڑا تھا، مسلمان تعداد میں کم تھے۔ حضرت زید بن حارثہ جرأت و بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب مسلمان پریشان تھے کہ مسلمانوں کا جھنڈا گر رہا تھا، کس کو دیں؟ ایک صحابی نے، ساتھی نے آگے بڑھ کے فٹافٹ جا کے حضرت خالد کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، فرمایا خالد اب تم نے کمان کرنی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو انکار کیا کہ دیکھیے جس کو میں تو آپ کے بہت بعد میں ملا ہوں، یہ آپ بدری صحابی بھی ہیں، آپ بدری صحابیوں میں سے کوئی بندہ کمانڈ کرے، میں ساتھ ہوں اس کے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ کی فہم و فراست کی آج ضرورت ہے۔ تو غزوہ موتا یا جنگ موتا وہ جنگ ہے جس میں جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید احد کا بدلہ چکا دیا تھا۔ انہوں نے کمال فہم و فراست کے ساتھ اگلے دن ایسی جرأت کے ساتھ لڑائی کی کہ ایک بار تو سارا جو رومی لشکر تھا وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بنا، اور اس سے پیچھے جناب خالد نے کمال کا جنگی حربہ اختیار کیا۔ انہوں نے جتنے اپنے ساتھی تھے نا، کوئی ان میں سے چند 100 ساتھیوں کو، سپاہیوں کو میدان جنگ سے تھوڑا پیچھے رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ چوری ان کو پیچھے بھجوا دیا۔ فرمایا جب دن چڑھے نا تو لڑائی شروع ہونے لگے تو تم نے وہاں صرف گھوڑے دوڑائے جانے ہیں، اسی لشکر میں ہی گھوڑے دوڑائے جانے ہیں، آگے نہیں آنا، پیچھے نہیں جانا، وہیں پہ گھوڑے دوڑاتے، تھوڑا سا آگے آ جاؤ پھر پیچھے جاؤ، پھر اسی میدان میں رہنا۔ اب جب صبح میدان میں وہ گھوڑے دوڑے، مٹی اڑی، گرد و غبار اڑی تو رومی لشکر ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو مسلمانوں کو اور کمک آ گئی ہے۔ اسی دوران سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے یک بارگی حملہ کیا اور کفار کے لشکر میں ایک تہس نہس مچا دی پکڑ کے۔ اور اسی دوران جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کفار کے گھیرے میں پھنسے ہوئے لشکر کو کمال حکمت و دانش کے ساتھ اور کمال فہم و فراست کے ساتھ اس لشکر کو واپس نکالا اور بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچایا۔ اس دن جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جناب خالد کے بارے میں کہا تھا سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس نے آج مسلمانوں کی عزت اور کامرانی اور ان کے وقار کا جو وہ باعث بنے ہیں۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بدترین دشمن تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کبھی ان کا ذکر ہوتا نا تو پیارے پیغمبر فرماتے تھے خالد جیسا فہم و فراست کا مالک دین سے دور نہیں رہ سکتا، یہ ضرور دین میں آئے گا، دین سے دور نہیں رہ سکتا خالد کی جیسی فہم و فراست کا مالک جو بھی بندہ ہے۔ ادھر جب صلح حدیبیہ ہو گئی اس موقع پر سیدنا خالد خود فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ مجھے موقع ملا، میرا جی چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، میں چاہتا تھا نماز کے دوران آپ پر حملہ کروں، کام ختم کر دوں، لیکن نہ جانے کون سی غیبی طاقت تھی جس نے میرے دل میں خوف پیدا کر دیا اور میں چاہتے ہوئے بھی حملہ آور نہیں ہو سکا۔ زور کے وقت بھی ایسے ہوا، عصر کے وقت بھی ایسے ہوا۔ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، یہ ان کی اللہ حفاظت کر رہا ہے اور یہ یقیناً آنے والے دنوں میں غالب آئیں گے۔ فرماتے ہیں اسی دوران میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک تاریک رات میں، تاریک جنگل میں کھڑا ہوں، اندھیرا چاروں طرف ہے، اچانک
میں قدم اٹھاتا ہوں تو میرے قدم ایک سرسبز اور شاداب باغ میں آ جاتے ہیں اور میں اپنے آپ کو بڑا تر و تازہ محسوس کرتا ہوں۔ ایک یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد جب صلح حدیبیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو ان کے بھائی جو ان سے چھوٹے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے خط لکھا جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا میں آپ کو بھائی جان آپ کو ڈھونڈتا رہا، آپ مجھے ملے نہیں، مجھے ملتے تو میں آپ کو دعوت دیتا۔ آپ جیسا فہم و فراست کا مالک، آپ جیسا سمجھدار اور دانا آدمی کب تک اسلام سے بھاگے گا؟ میں آپ کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کئی بار سنا ہے آپ کا ذکر اچھے الفاظ میں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے خالد بڑی فہم و فراست کا مالک ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ خالد جیسا بندہ دین سے دور رہے؟ خالد ایک دن ضرور اسلام میں آئے گا، ایک دن ضرور دامن اسلام سے وابستہ ہوگا۔ اس خط نے تو ایسے جیسے چنگاری لگا دی۔ یہ خط انہوں نے پڑھا تو آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور عزم کر لیا کہ اب جو ہے نا یہ میں نے بس یہ سارا ختم، میں نے دامن اسلام سے وابستہ ہونا۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عمر بن عاص اور عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کے ان کو نا، یہ تینوں دوست بڑے پیارے دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے، اکٹھے کھیلنے والے، اکٹھے لڑنے والے، اکٹھے یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے کدھر نکلے؟ انہوں نے کہا جی میں تو مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ یہ بھی اسی نیت سے نکلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حاضر ہونے سے پہلے اچھے کپڑے پہنے، لباس پہنا، نہائے دھوئے، غسل کیا تاکہ اسلام قبول کرنا تھا، پیارے پیغمبر خوش ہو جائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ نے دیکھ کے کہا خالد ابھی وقت نہیں آیا تیرا؟ کہا اللہ کے پیغمبر آ گیا، کلمہ پڑھائیے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سیدنا مسلمان ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا خالد مجھے یقین تھا کہ تم ایک نہ ایک دن اسلام کے دامن سے ضرور وابستہ ہو جاؤ گے۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن عاص اور عثمان بن ابی طلحہ کے بارے میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ نے مدینہ والوں کو مخاطب کر کے کہا اے اہل مدینہ، مکہ والوں نے جگر کے ٹکڑے اپنے نکال کے تمہارے آگے پھینک دیے ہیں، تمہیں اپنا جگر نکال کے تمہیں دے دیا۔ یعنی اتنی اہمیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اپنے مسلمان افواج کا کمانڈر بنایا۔ پہلی جنگ موتا کا میں نے ذکر کیا، اس کے بعد آپ فتح مکہ میں ایک مسلمان دستے کے کمانڈر تھے، آپ نے کئی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ عراق اور ایران کی مہمات میں مصروف ہے۔ 2 سالوں میں 15 جنگیں آپ نے لڑی ہیں اور 15 جنگوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ جتنے منکرین ختم نبوت اور مانعین زکوٰۃ تھے، طلحہ بن خویلد اسدی ہو گیا اور مالک بن نویرہ ہو گیا، اس کے بعد پھر مسلمہ کذاب ہو گیا، ان کے لشکروں کو تباہ و برباد کرنے میں اور ان کی قوت اور زور توڑنے میں، ان کو شکست دینے میں جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست اور جرأت و بصالت کا بہت شاندار کردار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اللہ کی تلوار سمجھ کے اپنے خوب لڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اپنی جگہ، غزوہ حنین میں جناب خالد بن ولید شریک ہوئے، اسی طرح غزوہ طائف میں جناب خالد بن ولید کمانڈر بن کے گئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں اپنی زندگی میں، یہ بہت ایک بڑا ان کی زندگی کا دلچسپ واقعہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ دمشق فتح ہو رہا تھا، جنگ جاری تھی، قریب تھا کہ دمشق فتح ہو جاتا۔ امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ مدینہ میں باتیں کر رہے ہیں کہ خالد جہاں جاتا ہے وہاں پہ فتح ہوتی ہے، خالد جہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ فتح ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین کو ڈر پیدا ہوا کہ لوگوں کا عقیدہ نہ خراب ہو جائے، بعد کے آنے والے لوگ کہیں خالد کو کوئی دیوتا ہی نہ سمجھ لیں اور یہی نہ سمجھیں کہ فتح خالد کے ساتھ ہی ہوتی تھی اور ہوتی نہیں تھی۔ حضرت امیر المومنین نے ایک حکم جاری کیا کہ خالد کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے معزول کرتا ہوں، فتح دمشق کے موقع پر کمانڈر ان چیف کے عہدے سے معزول کرتا ہوں۔ حضرت خالد کو پیغام ملا، ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں یہ تقدر نہیں آیا کہ مجھے اس وقت اتارنے کی کیا ضرورت تھی، بعد میں بھی طلب کیا جا سکتا تھا۔ لیکن جناب خالد نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ میں اگر عمر کے لیے لڑتا تھا تو میں اب نہیں لڑوں گا، اگر میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے لڑتا تھا تو کمانڈر کیا سپاہی کیا، میں سپاہی کی حیثیت میں لڑوں گا، کمانڈر کی حیثیت میں لڑوں گا، میرے لیے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، میں نے تو لڑنا ہے، مجھے جہاں امیر المومنین لڑائیں گے میں لڑوں گا۔ اس کے بعد بھی اسی طرح پوری جرت کے ساتھ
اسی جذبے کے ساتھ آپ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتح میں شریک ہوئے، اور وہ فتح دمشق فتح ہوا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت کو اللہ نے اور زیادہ اس میں اضافہ کیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ بنا کے بھیجا۔ اصل میں قبیلہ بنو مستلق 2 ہجری میں ہی بدر کے بعد ہی مسلمان ہو گیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف جب زکوٰۃ کا فریضہ ہوا تو ان کی طرف ایک ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے وہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ۔ ولید بن عقبہ کا اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا اس قبیلے کے ساتھ پہلے کوئی تنازع تھا، ماضی کا کوئی تنازع تھا۔ ان لوگوں کو جب خبر ملی قبیلہ بنو مستلق کے لوگوں کو کہ وہ زکوٰۃ لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آ رہا ہے، تو یہ آگے بڑھے استقبال کے لیے ان کے، تو باہر اپنے قبیلے سے باہر نکلے، اپنے علاقے سے باہر نکلے کہ ہم اللہ کے رسول کے مہمان کا استقبال کریں گے۔ ان کو غلطی یہ ہوئی کہ شاید یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ وہیں سے واپس دوڑ گئے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کہہ دیا کہ وہ تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، سارے مرتد ہو گئے ہیں، اور جناب وہ مجھے مارنے کے لیے آئے تو میں تو بڑی مشکل جان بچا کے آیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بنو مستلق کے لوگ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ تو ارتداد اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد 30 یا 35 افراد کا مجاہدین کا تیار کیا، ان کی قیادت خالد بن ولید کو سونپی۔ فرمایا خالد جاؤ جا کے تحقیق کر کے آؤ، اگر انہوں نے ارتداد اختیار کیا تو ان کا مقابلہ کرو، علاج کرو، اگر نہیں تو لیکن احتیاط بڑی کرنا، دیکھنا کہیں غلطی میں تم کوئی ایسا معاملہ نہ کر بیٹھنا، بڑی احتیاط کے ساتھ۔ اب بظاہر جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سیرت کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں عجیب لگتا ہے کہ ایک جذباتی اور ایک فوجی ذہن کا بندہ جس کو یس اور نو کے سوا اس کو کوئی وہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو ایسی بڑی مہم سونپ دی ہے کہ لڑائی کا وہ ماہر ہے، لڑائی کرنا جانتا ہے، لڑنا جانتا ہے۔ اسے کہا کہ تم جاؤ، لڑنا نہیں ہے، کوشش کرنی ہے لڑائی نہ ہو۔ اب جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، یہ ان کی فہم و فراست تھی، اللہ کے رسول کا اعتماد تھا ان پر، جانتے تھے کہ خالد کو ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ حضرت خالد وہاں پہنچے، قبیلے کے باہر رکے، آپ نے اگلے دن رات کی تاریکی میں کچھ لوگوں کو جاسوس بنا کے اندر بھیجا۔ فرمایا جا کے دیکھو اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ وہ گئے، انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا پکے مسلمان ہیں، سارے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، نمازی ہیں، اذان بھی ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہاں بہت سارے مسلمان ہیں، زکوٰۃ دینے کو بھی تیار ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اگلے دن اپنا ایک وفد لے کے آگے پہنچے تو جا کے ان سے پوچھا، انہوں نے ساری صورتحال بتائی۔ انہوں نے کہا تو ہم تو خود پریشان ہیں، ہم نے کیوں ارتداد اختیار کرنا تھا؟ یہ زکوٰۃ کی سارے مال ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے، ہم اللہ کے رسول کے مہمان کے استقبال کرنے کے لیے باہر نکلے تھے، وہ ہمیں ملے ہی نہیں، دیکھ کے دوڑ گئے ہیں واپس، اور جا کے پھر ہم نے پیچھے ایک وفد بھی بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ وضاحت ہو جائے کہ ہم نے کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اللہ کے رسول کا اعتماد تھا۔ حضرت خالد نے کمال فہم و دانش کے ساتھ ان سے زکوٰۃ کا مال وصول کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس تحقیقاتی جو رپورٹ تھی وہ پیش کی اور سارا ان کو بتا دیا کہ یہ اس طرح کر کے معاملہ ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مکہ فتح ہوا تو حضرت خالد کو اپنے مقام نخلہ کی طرف بھیجا۔ وہاں پہ ایک عزا نام کا بت تھا جو قریش کا بہت بڑا بت تھا، وہاں پہ ایک قبیلہ تھا قریش کے ہی زیر انتظام اور زیر اثر تھا، وہ اس کی پوجا کرتے تھے اور اس کو بہت بڑا وہ سمجھتے تھے، خدا سمجھتے تھے۔ اب دیکھیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ سے چند ماہ پہلے مسلمان ہوئے، ساری زندگی بت پرستی میں گزری ہے، ساری زندگی انہوں نے جو ہے نا وہ اسلام کی مخالفت میں گزاری ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ عزا نامی بت گرا کے آؤ۔ جناب خالد کا کیسا بڑا امتحان تھا، لیکن ایمان تو ایمان ہوتا ہے نا، جب دل میں گھر کر جاتا ہے نا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا رنگ اللہ کا، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ جس پر یہ رنگ چڑھ جاتا ہے نا، ایمان کا رنگ چڑھ جاتا ہے، وہ رنگ پھر اترتا نہیں ہے۔ فرمایا مقام نخلہ میں جاؤ اور عزا نامی بت گرا کے آؤ۔ حضرت خالد اپنے لشکر کو لے کے وہاں پہ گئے اور عزا بت کو گرایا، اس پر کلہاڑے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے عزا تیری کوئی عزت نہیں ہے، عزا تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں جس نے میرے ذریعے تمہیں تباہ کروایا، تجھے رسوا کیا۔ جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایک بت کو، یعنی وہ جو کبھی دل میں کوئی محبت تھی نا ان بتوں کی، ایمان کے ایک ہی چھٹے کے ساتھ وہ ساری نفرت میں تبدیل ہو گئی، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے بھرپور نفرت کے ساتھ اس بت کو انہیں نقصان پہنچایا اور اس کو ختم کیا اس کو۔ ناظرین کرام، حضرت خالد کی سیرت بیان کرنے لگے تو گھنٹوں درکار ہیں۔
حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ، ان کی جنگیں، ان کا کردار، اسلام کے لیے ان کا کردار، اور ان کی وفا اور ایثار اور اسلام کے لیے ان کی قربانیاں لازوال داستان ہے، طویل داستان ہے۔ لیکن آج 18 رمضان 21 ہجری میں حمص کے اس گھر میں جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ پڑے ہیں اور حسرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی میدان جہاد میں گزاری، میں نے کبھی کمر نہیں دکھائی، میں دشمن کی اگلی صفوں میں گھس گیا، میں ہراول دستہ بن کے میں آگے لڑا جا کے، میرے جسم کا کوئی ایک انگ بھی ایسا نہیں جس پر تیر، تلوار یا نیزے کا زخم نہیں ہے، لیکن موت مجھے بستر پہ آ رہی ہے، میں شہادت چاہتا تھا، مجھے شہادت کی موت نہیں ملی۔ وہاں پہ پاس کھڑے ایک ساتھی نے کہا، اے مسلمانوں کے کمانڈر، اے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم پر دشمن کیسے غلبہ پا سکتا تھا جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اللہ کی تلوار قرار دیا تھا؟ اگر تمہیں کوئی مارتا تو اس کا مطلب تھا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی، تو اللہ کی تلوار نہیں ٹوٹنی تھی۔ اللہ نے آپ کو اس لیے دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھا ہے، آپ زخمی بھی ہوئے ہیں، آپ کو تلواریں بھی لگی ہیں، نیزے بھی لگے ہیں، آپ کے جسم میں پھٹ بھی بڑے آئے ہیں، لیکن آپ کو شہادت کی موت اس لیے نہیں ملی، آپ تلوار سے دشمن کے غلبے میں اس لیے نہیں آ سکے کہ آپ سیف اللہ تھے، اور سیف اللہ کبھی ٹوٹتی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب خالد بن ولید کو ایک مبارک اور بڑی خوبصورت زندگی نصیب فرمائی ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے نوجوانوں کے لیے بالخصوص سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانا ہوگا، ان کے لیے سبق ہے۔ میں ریکمینڈ کروں گا جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، اور کس کس انداز میں اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔